الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 سے 25 تک تلاوت ہوئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ،
ورنہ تمہارا شمار زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے دونوں کے اندر وسوسہ پیدا کرنا شروع کیا۔ لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، تاکہ دونوں کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں اس کو ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ کر دے۔ لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، تاکہ دونوں کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی اس کو ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ کر دے۔ وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روک دیا ہے الا ان تکونا ملکین، کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے۔ وقاسمہما، اور دونوں کے سامنے قسمیں کھائی، انی لکما لمن الناصحین، یقیناً میں تم دونوں کا نہایت ہی خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، چنانچہ دھوکہ دے کر دونوں کو ہموار کر لیا۔ فلما ذاق الشجرہ، جیسے ہی دونوں نے درخت کا مزہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرم گاہیں کھل گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے اپنے اوپر یہ جوڑنے لگے۔ وناداہما ربہما، دونوں کے پروردگار نے آواز دے کے کہا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے اس درخت سے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم دونوں سے کیا نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قال، آدم اور حوا عرض کرنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ایک بڑے نقصان اور خسارے میں سے ہو جائیں گے۔ قال، ارشاد ربانی ہوا، اہبطو، تم لوگ اترو، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پر کچھ عرصہ رہنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ قال، ارشاد فرمایا، فیہا تحیون، اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم زندہ کیے جاؤ گے۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 19 سے۔
دو باتیں اس میں سمجھنی ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم الصلاۃ والسلام کو جنت میں اقامت یعنی ٹھہرنے اور رہنے کی اجازت فرمائی، لیکن جیسا کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کا مجسمہ جو تیار ہوا ہے وہ مٹی سے ہوا ہے، اور مٹی کی فطرت میں اپنے اندر کسی نہ کسی چیز کو لینے کی طاقت اور صلاحیت ہے، کھانے کی طاقت ہے۔ تو مٹی سے جو پیدا ہوگا وہ جنت میں ہو دنیا میں ہو روزے سے نہیں رہے گا۔ روزے سے بھی اگر رہے گا تو 18 گھنٹہ 20 گھنٹہ 24 گھنٹہ بہت تو بہت دوسرے ملکوں کے اعتبار سے، لیکن اس کے بعد اس کو روزہ توڑنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی میاں بیوی سے کہا یہاں روزہ نہیں ہے، کھاؤ اور جہاں سے کھاؤ، یعنی پوری جنت میں کسی بھی جگہ پر تمہارے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ حکم ہوا، اسی کو علماء کی زبان میں کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا امر فرمایا، کلو کھاؤ۔ اب جب آدم علیہ السلام کو یہ حکم مل رہا ہے تو ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو نسل آگے چلے گی اس کو بھی کھانے کا حکم ملے گا۔ اسی لیے کہا، پڑھ کے ہم آئے دوسرے پارے میں بھی اور جگہ، کلو کھاؤ۔ تو پتہ چلا کہ کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے روک دیا، علماء کی زبان میں اس کو نہیں کہیں گے، یعنی بینڈ لگا دیا، منع کیا، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ادھر جب آؤ گے تو یہ جو درخت ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے نہیں، کھانا تو دور کی بات۔ اب یہ نسل جو پیدا ہوگی آدم اور حوا سے، اس کو بھی یہی سسٹم اور انتظام میں اللہ پاک رکھ رہے ہیں، کھاؤ، کیا کھاؤ؟ حلال، پیو، کیا پیو گے؟ حلال، نہ کھاؤ، کیا نہیں کھائیں گے؟ حرام۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، حلال ہے یا حرام۔ پانی بھی دو شکل کا، حلال ہے حرام ہے، کھانے بھی دو شکل کے، گوشت بھی دو قسم کے، ایک گوشت حلال ہے ایک گوشت حلال نہیں۔ تو جنت میں ہمارے ابا اماں کو انہی دو باتوں کا پابند بنایا گیا۔ اب جب تک ان دو باتوں پر وہ عمل کرتے رہے، کھاتے رہے اور حرام کے قریب گئے، نیک رہے، اللہ تعالیٰ کے موتی رہے، فرما بردار رہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب رہے، اتنا مقرب کہ وہاں تک کسی دوسرے کی پہنچ اور رسائی نہیں۔ پتہ چلا کہ ان کی نسل بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے گی اللہ کے قریب ہوتی چلی جائے گی، اور جو ہی انہوں نے وہ کام کیا جس سے منع کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب ہوتے ہوتے ان کو نیچے کر دیا۔ تو یہ نسل جو ہے آدم اور حوا کی، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب قانون الہی توڑے گی، اس کا مذاق اڑائے گی، اہمیت نہیں دے گی، تو اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی ملنے کے بجائے نیچے جاؤ نیچے جاؤ۔ اب یہ کہاں تک نیچے جائیں گے؟ جب تک تم اوپر آنے کی کوشش نہیں کرو گے تب تک یہ نیچے سلسلہ رہے گا۔ اللہ کا حکم جن کام کے کرنے کا ہے اور جن چیزوں سے رکنے کا ہے،
اس کی مثال بالکل ڈھلان کی ہے۔ ڈھلان پر آدمی سنبھل کے رہے گا تو اوپر ہی رہے گا، اور اگر تھوڑا سے بھی لڑکھڑایا تو وہ کہاں جا کے گرے گا کسی کو کچھ پتہ۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہاں کوئی گرا ارا، اور پھر زمانے کے بعد وہاں سے انسان کا ڈھانچہ اور کچھ ہڈیاں ملتی ہیں۔ یہی حال ہے آدم اور حوا کی نسل کا، ان کی اولاد کا، کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلیں گے تو بہت قریب، بہت قریب، بہت قریب، یہ 313 بھی زیادہ ہیں، لیکن جب یہ ٹوٹیں گے، قانون کا مذاق اڑائیں گے تو نیچے جائیں گے، نیچے جائیں گے۔ 2 ارب، 4 ارب، 5 ارب، کوئی ارب نہیں۔ پھر کہا جائے گا حدیث کی روشنی میں، تمہاری مثال اس جھاگ کی طرح ہے جس کو بارش میں کوئی گن سکتا۔ پھر کہے کو تم مار کھاؤ گے؟ تم اس لیے مار کھاؤ گے کہ تم نے ہمارے قانون کو توڑا ہے۔ یہ آیت نمبر 19 کا سبق ہے۔ اس لیے سر پیٹنے کی اور بحث کرنے کی اور الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کہاں کہاں شریعت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور جو آخری ہے اس سے ہم ٹکرا رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں۔ اس پر ایک آخری بات یاد رکھیے گا توجہ سے، آپ سے ہم سے شریعت زندہ نہیں ہے، آپ سے اور ہم سے اللہ کا دین باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اور اس کی حفاظت کو، اس کے پھیلانے کو، اس کے ماننے والے کو پیدا کرنے کی ساری ذمہ داری ان کی ہے۔ اس وقت شاید پوری دنیا میں ہمیشہ، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جتنے لوگ ہیں اتنا شاید کبھی نہیں ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ خود ہمارے دل میں اب دین کے لیے اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جنت کی رہائش، جنت میں رہنا نصیب ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں تو تمہارے رہنے کی شرط ہے کہ روزہ رکھو، کچھ نہیں ملے گا، نہیں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اس کے بعد کہا دیکھو یہ نہ قانون توڑنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، زیادتی کرنے والے میں ہو جاؤ گے۔ چونکہ یہ آدم علیہ السلام سے تعلق ہے اس آیت کا، اس لیے ترجمہ یہ کیا گیا ہے، زیادتی کرنے والے۔ زیادتی کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے گا، جیسا ظالم کا معنی پہلے بتا چکا ہوں، ظلم کا۔ زیادتی کہتے ہیں جو کام صحیح ڈھنگ سے کرنا تھا اس کام کو کیا نہیں، یہ غلط کر دیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ قرآن اگر ہم اس پر بیٹھیں یہ اوپر ہونا چاہیے، جتنا بھی اوپر ہو، جہاں تک ادب ہو سکے، نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اگر یہاں ہم بیٹھ گئے اور احمق ہو کر بیوقوف بن کے قرآن کو نیچے رکھ دیا تو ہم زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں میں باپ بن رہے ہیں وہ الگ، لیکن خلیفہ بن رہے ہیں، نبوت ملے گی، اس لیے نبیوں کا ان کے سلسلے میں گفتگو کرنے کا ادب پورا کا پورا باقی رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، وسوسہ، وسوسہ کہتے ہیں خیال پیدا کرنا، جس بات پر سامنے والا آمادہ نہیں ہو رہا ہے اس کے دل میں، اس کے سامنے اس کام کی تعریف کرنا، اس کام کی اہمیت بتانا، اس کا ویلوکیشن بتا دینا کہ نہیں یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب شیطان نے فائدہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ شیطان نے کہا دیکھو اس درخت کے کھانے سے روکے آپ گئے کیوں؟ معلوم ہے، ظاہر بات ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ شیطان نے تقریر شروع کی، الا ان تکونا ملکین، ایک وجہ بتایا، دوسری وجہ بتایا
او تکونا من الخالدین، اس درخت کے کھانے سے روکے آپ اس لیے گئے تھے کہ آپ پیدا کیے گئے انسان کی ضرورت، اس کی خواہش الگ، فرشتوں کی ضرورت الگ۔ اگر آپ کھا لیں گے تو انسان کی جگہ کیا ہو جائیں گے؟ فرشتے، تو پھر آپ کی پچھلی جو خواہش اور ضرورت ہے وہ پوری ہوگی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب انسان ہے اور بیوی بھی ساتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب کھانے کی اجازت دی تو اور بھی چیز کی اجازت دے سکتے ہیں، وہ قادر ہیں۔ لیکن جب فرشتے ہو جائیں گے میاں بیوی تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں اور پھر دوسری چیز کی بھی۔ اب جب ایک مرتبہ چائنیز کا ٹیسٹ مل گیا تو ڈاکٹر کا پرہیز پسند آئے گا؟ اس لیے ذہن میں اب بات اتر رہی ہے اس کے وسوسہ اور شرارت سے کہ ہاں بھائی کام کی بات کہہ رہا ہے، کھا لینا چاہیے تاکہ بشریت، انسانیت باقی رہے۔ دوسری وجہ بتایا کہ دیکھو اس لیے روکے گئے، کھا لو گے تو ہمیشہ یہیں رہو گے، باہر کی دنیا دیکھ سکتے۔ اب ایک آدمی امریکہ گیا ہو اور اس سے کہا جائے کہ وائٹ ہاؤس میں آپ رہیے، صدارتی محل ہے، پوچھا اور کہیں؟ کہا نہیں کہیں نہیں، تو منہ لٹکائے گا کہ نہیں لٹکائے گا وہ؟ ارے بولو نا، پورا امریکہ تو وائٹ ہاؤس ہے نہیں، وائٹ ہاؤس کتنا بھی بڑا ہوگا تو ہمارے میرا روڈ اتنا ہوگا اور کتنا ہوگا، مان لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آدمی کہے گا نہیں، یا تو ریٹرن ہو جائیں گے اور یا تو پورے امریکہ کا ویزا چاہیے۔ یہ انسانی ایک بات ہے۔ اب جب سمجھایا دو وجہ کہ کھانے سے روکا گیا تھا کہ کھاؤ گے تو فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی، تو دماغ میں بات آئی کہ نہیں پوری دنیا گھومنا چاہیے، جنت میں تو ہے ہی ہے، جنت کے باہر بھی گھوم گھام کے آنا چاہیے۔ اب یہاں پر ذرا توجہ سے سنیے گا، شیطان نے یہ بات آدم اور حوا علیہ السلام سے کہاں کہی؟ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فوسوسہ، وسوسہ دونوں کے اندر پیدا کرنا شروع کیا۔ شیطان کی طاقت اور قوت سمجھیں آپ پہلے، وہ پچھلے سبق میں بیان ہوئی، بھول گئے ہم۔ اگر یہ شیطان عابد زاہد بن کے آسمان پر جا سکتا ہے یا بہت سے مفسرین کی تحقیق کے مطابق جنت میں جا سکتا ہے، تو کیا یہ شیطان دنیا سے آدم اور حوا کے دل اور دماغ پر اثر نہیں ڈال سکتا؟ ارے بولو نا بھائی، ڈال سکتا ہے۔ اور جب ڈالے گا تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ جنت میں جائے، اوپر جائے؟ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ سانپ کی شکل بن کے جائے؟ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ کسی انسانی شکل میں اتر جائے پھر جائے؟ کوئی ضرورت ہے؟ مجھے یہ بات بیچ میں اس لیے کہنی پڑ رہی ہے، سنو، ہمارے یہ موبائل پر بہت باتیں آتی ہیں، پورا بائبل ہے موبائل پر، بائبل یہاں چلا کے یہ کہہ رہا ہے، شور مچا کے یہ کہہ رہا ہے کہ آدم اور حوا کے سامنے شیطان جنت میں ایک خوبصورت سانپ کی شکل میں آیا ہے اور وہاں اس نے وسوسہ ڈالا ہے۔ آپ یہ ایک بات بتائیے، آدم اور حوا علیہ السلام انسان ہیں کہ نہیں؟ انسان سانپ سے ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ یا کم سے کم دور تو رہنا پسند کرے گا؟ اگر آدم اور حوا علیہ السلام نہیں ڈرے لیکن بہرحال سانپ کو اگر دیکھا تو اس کی تقریر سمجھیں گے؟ کہیں گے جا بے جا، بلا وجہ کی بات کر رہا ہے، یہاں تو یہاں کیسے آیا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ ابھی 2 دن کے لیے ہم کوسمبا گئے تو ایک ہمارے پہچان کے کہا، ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے قریب سانپ کی کچلی ہے، کچلی جانتے ہیں اوپر والا حصہ، اور کہا جب دکان کھولی ہم نے صبح کو آ کر 10 بجے تو وہ ہمارے سامان رکھنے کی جگہ ٹیبل بنا ہے، اس کے نیچے واقعی کچلی نکلی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے کہا ہوا کیا؟ تو دوسری بات بتایا، پھر وہ ہم نے ختم کیا، وہ ہم نہیں یہاں ذکر کریں گے، وقت نہیں ہے۔
لیکن میرے کہنے کا مطلب کہ خواب سچا جھوٹا اس سے بحث نہیں۔ سانپ نہیں دیکھا، سانپ کی کچلی دیکھ کر ڈر گئے، تو اس آدمی کے باپ اور ماں بھی تو آدم اور حوا ہیں کہ نہیں، تو وہ سانپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے؟ اس لیے بائبل کی بکواس بکواس ہے، آپ اور ہم اس میں دھوکہ میں نہ آئیں۔ اور ہم تو پہلے سے بھی عرض کیا کرتے ہیں نوجوانوں سے خاص طور سے، موبائل پر شریعت کے مسائل نہ پڑھیں نہ سنیں، موبائل پر کوئی تفسیر نہ دیکھیں۔ ہاں اگر کوئی معتبر آدمی آپ کو ملے اور وہ ویب سائٹ اس کا لنک بتائے تب آپ اس سے اپنے کو کنیکٹ کریں، اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، تو اس نے وسوسہ دلایا، اور مقصد کیا تھا یہ توجہ سے سنیے گا کہ دونوں کی شرمگاہیں اس درخت کے کھانے سے کھل جائیں گی۔ کیوں؟ اس درخت کی تاثیر یہ تھی کہ جو جنتی لباس، نورانی لباس تھا، اس کے پہننے سے خود آدم علیہ السلام اور خود حوا علیہ السلام نے اپنی نظر سے اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی تھی۔ تو جب یہ غلطی ہوگی تو اس کا نتیجہ، اس کے اثرات اتنے غلط پڑیں گے کہ یہ شرمگاہ اپنی نظر سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھے گا۔ مقصد شیطان کا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ان پر ہیں، رہنے کے، کھانے کے، کپڑے کے، وہ سارے انعامات ان سے چھین لیے جائیں۔ یہ ہے حسد، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ حسد ہے کہ جب ہم کو یہ چیز نہیں ملی تو ہم آپ کے پاس بھی وہ رہنا دیکھنا پسند کرتے نہیں۔ یہی ابلیسی اثرات، ابلیس کے چنگل میں باطل طاقتیں پڑی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں امن، چین، یہ مسلمان مہنگی چیز بھی کھا کر خراٹے لیتے ہیں، یہ کیوں ان کو ہم ایسا رہنے دیں؟ اس لیے وہ ہر طرف سے نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں تاکہ انہیں وہ چیز میسر نہیں تو ہمارے پاس بھی یہ چیز موجود نہ رہے۔ اس کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے۔ اب ہوا کیا؟ ظاہر بات ہے، دیکھا کہ بات تو ہم ان کے کان میں ڈال رہے ہیں لیکن اثر کر رہی۔ اب جھوٹے کی پہچان سنیے، وقاسمہما، جھوٹا آدمی فوراً اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے کیا کرے گا؟ قسم کھائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں بار بار قسم کھانے سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی، وہ بھی ضرورت۔ اب وہ ضرورت ہمارے اعتبار سے نہیں، ہم تو ہر موقع پر بھی ضرورت سمجھتے ہیں، تو قسم کھانے لگا، اور قسم کھا کے کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، یقیناً میں تم دونوں کا انتہائی خیر خواہ ہوں۔ آج بھی بڑے بڑے خیر خواہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہیں لگے ہوئے ہیں؟ ارے بولو نا، ایک سے ایک خیر خواہ مسلمانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب سمجھو، دیکھو وقت زیادہ نہیں ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے کر، چکنی چپڑی باتیں سمجھا کر ہموار کر لیا۔ اب عربی ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن اتنا سمجھتے ہیں، ہر جگہ ہما چلا آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ صاحب ہر مسئلے میں، چاہے وہ درخت کا کھانا ہو، چاہے وہ کپڑا کا اتر جانا ہو، چاہے کوئی بات، حضرت آدم اور حوا اس کام میں شریک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر، سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن بات سنو، ہما، یہ ضمیر تثنیہ کہی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو بیان کر کے بائبل پر تماچا مارا ہے۔ بائبل کیا کہہ رہی ہے سنیے، آج کی بائبل باب پیدائش 123 آیت، اس میں بائبل یہ کہہ رہی ہے عورت گناہ کا دروازہ ہے، عورت گناہ کا دروازہ ہے۔
آدم سے غلطی نہ ہوتی، لیکن کس نے غلطی کرایا؟ ہمارے یہاں بھی یہ بات چلتی ہے، ارے یہ اماں ابا کی بھول تو ہماری کیا ہے؟ ارے کیسے بدتمیز ہو، اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، وہ بھی ایسا باپ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا خلیفہ بنایا، اس کو تم گالی دے رہے ہو؟ یہ بہت بڑی گالی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہکایا اور دھوکہ دیا۔ میں نے اوپر بتا دیا کہ درخت کے کھانے کا اثر کیا ہوا، بدت لہما سوآتہما، دونوں کی شرمگاہ کھل گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک لفظ وہ ایک ٹکڑا اور لیجئے تب عرض کرتا ہوں۔ شرمگاہ کھلنے کے بعد سنیے آدم اور حوا نے کیا کیا؟ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پتے تھے درختوں کے، اٹھا اٹھا کر اپنی شرمگاہوں کو، جسم کو ڈھانکنے لگے، جوڑنے لگے، چھپانے لگے۔ اب دو بات یاد رکھیے گا، درخت کے کھانے کا اثر یوں ہوا کہ ان کی شرمگاہ کھلی، تو شرمگاہ کب کھلے گی کسی انسان کی؟ جب پہلے سے کپڑا پہنے ہوگا تب نا۔ ارے نہیں سمجھ میں آیا؟ سو رہے ہو کیا؟ کل کہو گے کہ ننگے تھے دونوں، وہی بائبل والی بات۔ بائبل کہہ رہی ہے کہ آدم اور حوا جنت میں ننگے تھے، بے شرم ہے، انا للہ و انا۔ اور اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم اور حوا جب درخت کھائے ہیں تب اس کے بعد ان کا جسم کھلا، تو جسم کھلے گا کب؟ ارے جب اوپر کچھ ہوگا نا بھائی، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی سے کہیں کہ ان کا کپڑا پھٹا، تو کب کپڑا پھٹے گا؟ جب ہوگا نا۔ اور پہلے ہی سے وہ نکل کے چلا آیا مہنت عبید ناتھ بن کے، تو اس کے کہے گا کوئی کہ کھلا ہے؟ ارے وہ تو کھلا، پہلے تو کھلا ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات سچی یا ان کمینوں کی بات سچی؟ اللہ کی بات سچی۔ اب اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بائبل میں آج بھی یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں خوش ہو گئے اور اسی حال میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انا للہ و انا الیہ۔ اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں جنت کے کپڑے اٹھا، وہ پتے درختوں کے اٹھا اٹھا کر اپنے جسم کو چھپا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت آدم اور حوا کے اندر حیا تھی، تو دو بات پتہ چلی۔ ایک تو پہلے سے وہ کپڑا پہنے تھے، وہ کاہے کا کپڑا اللہ جانے۔ دوسری بات یہ کہ جسم جب کھلا تو شرم سے گردن جھک گئی۔ دونوں سچائی سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہاں ایک بات سن کے اور آگے بڑھیں گے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہیں پر، جتنا سبق چلا ہے آج، کہ وہ نورانی لباس تھا، وہ ریشمی لباس تھا، وہ ایسا تھا، کچھ نہیں۔ اسی طرح جنت کے درختوں کے کون سے پتے تھے، کس درخت کے، کہیں کہا۔ اس لیے بس جتنا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، اتنی ہی بات پر ایمان لانا ہماری ضرورت ہے، وہی لازمی چیز ہے۔ انجیر کے درخت کا پتا تھا، کیلا کا کہا، بہت سے لوگوں نے بھول بھجکڑ کی طرح، کوئی نہ بھوجے، کہا نہیں کیلا کا پتا لمبا ہوتا ہے، وہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ بہتوں نے کہا زیتون تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسے سب احمق ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے کلام میں جن باتوں کو نہیں بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان نہ کر کے کہہ رہے ہیں اسی پر ایمان لاؤ۔ ہم نے بیان نہیں کیا جو تم کائے کو بلا ہو جا الٹ پلٹ کر رہے ہو، ایمان لاؤ اسی حالت میں۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندے اور بندی مجبور ہو گئے، نادم ہو رہے ہیں، تو محبت کے ساتھ لیکن تھوڑا سے ناراضگی کا انداز، ناداہما ربہما، دونوں کے رب نے آواز دے کے پکار کے کہا الم انہکما عن ہذہ الشجرہ، میں نے منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن۔ اب ہوگا کیا؟ اگر انسانیت تھوڑی موڑی ہے، اب
اپنے رب کے انعامات کو یاد کر رہا ہے تو اکڑے گا نہیں، جھکے گا۔ اس لیے آدم اور حوا علیہ السلام نے گردن جھکائی، ندامت کا اظہار کیا، ہاتھ اٹھا لیا، اور قالا، دونوں نے کہا، یعنی عرض کیا، دعا کی، اے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ جان کیوں؟ جان یہی سزا پائے گی جہنم کی۔ جس جان پر نورانی لباس تھا، قانون توڑنے کے بعد اسی جان کو کیا ملے گی؟ اس لیے ہم اقرار کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ توجہ سنیے گا، غلطی کا ہونا کمال نہیں ہے، غلطی پر توبہ نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ آدم میں اور ابلیس میں یہی فرق، سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا لیکن توبہ کی توفیق، ندامت اس کو ہوئی تو آج تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک جب تک مہلت ملی ہے، مہلت کے ساتھ ساتھ لعین کا لعین ہے، رحمت خداوندی سے محروم ہے۔ اور آدم اور حوا علیہ السلام سے بھول ہوئی، بشری تقاضا ان سے گڑبڑ کروا دیا، لیکن نادم ہوئے، اور جب نادم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اب خلافت دی، نبوت دی، تو پتہ چلا کہ ہم آپ تو انہی کی اولاد ہیں نا۔ اگر یہ کہنا جانتے ہیں کہ باپ اور ماں نے غلطی کی تو ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، تو یہ بھی تو 25 مرتبہ کہنا چاہیے کہ باپ اور ماں نے توبہ کیا تو ہمیں بھی تو توبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا کہ اے رب، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ خاسرین کی بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں، نقصان حقیقت میں وہی ہوتا ہے جس کی بھرپائی کبھی ہوتی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبتو، اترو۔ پتہ چلا کہ آسمان اوپر ہے، پتہ چلا کہ جنت سے اگر اتر رہے ہیں تو وہ اور اوپر ہے۔ کہاں اترے؟ قرآن نے کچھ نہیں کہا، صحیح احادیث میں کوئی ذکر آیا، کچھ روایتیں جو اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے استدلال ہو، اور کچھ تاریخی روایتیں، تاریخی خبریں جو ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوئی، نقل در نقل ہم بھی کر دیتے ہیں آپ کے اطمینان کے لیے، کہ اسی ملک کا ایک حصہ تھا سرندیپ، جو اب سری لنکا ہے، وہاں پر حضرت تشریف لائے سیدنا آدم اکیلے، نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور وہاں ایک پہاڑ آج بھی ہے، کوہ آدم، آدم کا پہاڑ، دیکھنے والوں نے دیکھا، بہت سے علماء نے جا کے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، میرا نہیں جانا ہوا ہے، میں نے یہ بات صرف نقل کی ہے، لیکن بات تو حافظ ابن کثیر والی ذہن میں رہنی چاہیے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں اترو تو اترے، کہاں اترے اس کی ہمیں بحث کرنی۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو، بن کے دشمن ہو جاؤ گے۔ وہ کیسے؟ اگر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد مراد لیں تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں دشمنی رہے گی، تو وہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ مراد لیں کہ شیطان بھی چونکہ اس وقت اوپر تھا اس کو بھی اتارا گیا، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا، تو 3 اتر رہے ہیں، آدم، حوا، ابلیس۔ عربی زبان میں جمع یعنی 3، یہ بڑی تعداد مانی جا رہی، 3 سے اوپر اب چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ تم، یعنی اے آدم، تم دشمن بن کے ابلیس کے، اور ابلیس تمہارا دشمن بن کے اترو۔ اب کتنے دن کے لیے یہاں آئے ہیں سنو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین جو ہے کچھ عرصہ رہنے کے لیے، کچھ عرصہ یعنی کچھ زمانہ۔ عبداللہ بھائی کا انتقال ہوا، کتنی عمر پایا؟ کہا 92۔ چلو کوئی بات نہیں۔ کہا ابھی حج میں ایک آدمی آیا تھا 110 سال کا، چلو کوئی بات نہیں ہے، اور لے آؤ۔
کہا ایک فلانی جگہ ملا 115 سال کا، چلو اور لے آؤ۔ کہا ایک اور ملا تو 122 سال کا، چلو اور لے آؤ۔ کہا ارے بس کرو۔ تو کیا بس کرو؟ یہ 122 اور 110 اور 92 یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہی کچھ عرصہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پاک جب کہتے ہیں، ہم لوگ پڑھ کے چلے آئے، بھول جاتے ہیں، باتوں کو دہرا دیتے ہیں ہم پچھلی۔ ایام معدودات، روزہ کتنے دن کا؟ چند دن کا۔ کہا یہ مولوی سب ایسے ہی ہیں بے وقوف، 29 دن کے بجائے اس مرتبہ تو 30 روزہ رکھا گیا، اور مجھے تو میری عقل ماری ہوئی تھی، 29 کو میں چلا آیا ہندوستان، اور وہاں سعودی میں سدیس صاحب نے اعلان کر دیا تھا چاند کا، یہاں آیا، یہاں مفتیوں نے پکڑ کے ایک روزہ اور رکھوا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ساری غلطی مفتی عالم کریں گے، آپ فرشتے ہیں، یہ بتائیے 30 کتنے سال کا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اللہ کا پیارا کلام دیکھو، اے میرے بندو گھبراؤ نہیں، کوئی بڑی چیز یہ دیکھنے کی چیز ہے، اور ناقدری اتنی ہو گئی کہ اللہ اکبر پتہ ہی نہیں چلتا کب آیا کب گیا، سال ختم ہو رہا ہے، 4-5 مہینے بھی اب نہیں رہ گئے، دوسرا رمضان آ رہا ہے، ہم زندہ رہے نہیں رہے معلوم نہیں، لیکن آپ دیکھیں کیسی تیزی سے ہوا چل رہی ہے۔ تو اسی طرح سے لکم فی الارض مستقر، یہاں پر آپ کتنے دن رہیں گے؟ 60 سال 70 سال سے، یہی ہے کچھ عرصہ۔ ومتاع الی، اور تھوڑا سے نفع بھی اٹھا لیجئے گا۔ کتنا فائدہ؟ کہا مولانا شکر منگوائیے۔ کہا کیوں؟ کہا بہت پھیکی چائے آپ لوگ پیتے ہیں، 4 چمچ ڈال دیا۔ ارے یہ تو شربت نہیں ہے، شکر ہی پی رہے ہیں۔ کہا ہاں ہاں ہم تو اسی طرح پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی ملاقات 6 مہینے کے بعد ہوئی۔ کہا بھائی شکر اسپیشل سے لانا ٹیبل پر۔ بولے کیوں؟ ارے آپ اپنی چائے میں ڈال کر، نہیں اور ڈاکٹر نے شوگر بتا دیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے آپ تو بانے گھر فلاں دکان پر بڑا گوشت 5-5 کلو لے جاتے تھے، نہیں نظر آتے آپ؟ بولے کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ نہیں؟ یہی متاعن ہے۔ لیمو 4 افطار میں شربت میں ڈالا، کہا اب کہانی کھٹا بہت ہو گیا ہے، منع کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی متاعن ہے۔ اس کو بیماری تم کہو، لیکن یہ وقتی چیز ہے، عارضی ٹمپریری۔ کتنے دن چلو گے؟ اپنا باغ ہے انگور کا، لیکن شوگر کھانے دے رہی، کیلا کھانے دے رہا، مکہ میں ہے، بیروت کا کیلا آیا ہوا ہے، ویسا تو ہندوستان میں کہیں فوٹو بھی نظر آئے گا نہیں۔ پچھلے عمرے میں 5 ناشتے میں کھایا، اس مرتبہ کیا ہوا؟ بولے ارے ہاتھ نہ لگائیے ورنہ بی پی بھی اور شوگر بھی ہے، اور وہ بھی مکہ میں ہے۔ یہاں تو سب بنگلہ دیشی پاکستانی ڈاکٹر ہیں، سب کو ایک ہی دوا دے دیتے ہیں، اس لیے اپنے میڈیسین سنبھال کے رکھو۔ دیکھا آپ نے؟ یہ متاعن الہین کو کھول رہا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں واہ واہ کیا پوچھنا، آج تو فلاں ڈھابے پر اڑا کے آئے ہیں، فلاں ڈھابے پر، اور جب پکڑے گئے تو پتہ چلا کہ اب کچھ کھا سکتے، یہی متاع ہو گئی بات۔ اچھا ایک بات بتائیے، آدم اور حوا تو آئے وہاں سے علیہم الصلاۃ والسلام، نسل پھیلی یہاں پر، تو کیا مرنے کے وقت سب لوگ وہاں چلے جاتے ہیں کیا؟ بائبل یہی کہہ رہی ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں؟ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ مرتے وقت آدمی کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ سنا آپ نے؟ واہ بھائی واہ۔ ارے اس میں تعجب بھی کیا ہو، آدم کہاں تھے؟ جنت سے آئے تھے، تو ریٹرن کہاں ہوگا آدمی؟ اپنے گھر ہوگا۔ اللہ میں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، شیخ چلی کی طرح پلان بناؤ، ہم تمہارا راز کھولتے ہیں۔ اب تم گئے ہو، تحیون فیہا، ہم نے الٹ کے پڑھا ہے، فیہا تحیون، اسی میں زندگی گزارو گے، ٹماٹر 100 روپے بھی کھاؤ گے، 60 روپیہ کلو پیاز بھی کھا کھا کے رو گے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی میں مرو گے۔ یہ جو زندگی چلا رہے ہو کہاں رہے گے؟ دنیا میں۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، جنازہ اٹھایا جائے گا،
اور جائے گا تو یہیں کہیں دوسری جگہ جانے والا۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، جنت سے نہیں ہم کسی کو نکالیں گے، نکلنا تو تم کو اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کہہ رہے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ 3 مٹھی مٹی ڈالتے وقت ہر موقع پر ایک ایک ٹکڑا پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے کلام کے سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔